حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزن میں بڑھ جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ زمین پر آپ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کی عرش کے پیچھے کوئی بریک نہیں، ادھر سے بندہ کہتا ادھر ڈائریکٹ عرش پہ جا پہنچتی ہیں۔ نمبر ایک لا الہ الا اللہ، نمبر دو والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جس کو بھی اصالِ ثواب کر دیتا ہے، اگر وہ آخرت کی عذاب کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس کے 99 دفتر برائیوں کے ہوں گے۔ ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے کہ میرے فرشتوں نے ویسے لکھ لیا یا تم نے کم کیا انہوں نے زیادہ لکھ لیا؟ وہ عرض کرے گا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تیری ایک نیکی آج کے دن ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جا کے وزن کرا۔ وہ عرض کرے گا اللہ اتنے سارے دفتروں کے سامنے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میرے بندے آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جا کے وزن کرا۔ وہ جائے گا اور جب فرشتے اس کو پکڑ کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو 99 دفتروں والا پلڑا ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہارون الرشید کی بیوی اس کا نام تھا زبیدہ، وہ زندگی میں 4 کلمات کہا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، اسی لا الہ الا اللہ میں میں اپنی عمر کو فنا کر دوں گی۔ لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، اسی لا الہ الا اللہ میں میں اپنا سارا ہی وقت گزاروں گی۔ لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنی قبر کے اندر چلی جاؤں گی۔ لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ان 4 کلمات کی برکت سے اللہ نے میری بخشش کر دی جسے میں زندگی میں کہا کرتی تھی۔